السلام علیکم جی. آج سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاریخ دے دی ہے. تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. ہاں جی، تاریخ دے دی ہے الیکشن کی 12 فروری. اور 12 فروری کو انہوں نے کہا ہے کہ سنڈے کا دن ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اس کے اندر ساجھے داری کے لیے ضروری ہے. میں نے گزشتہ دنوں کچھ آپ کے سامنے خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس بھی اعلیٰ حکام سے بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جنوری فروری میں تو الیکشن ہو ہی جانے، تو یہ فروری ساتھ میں کیوں جوڑتے ہیں؟ تو اس کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے کہ 12 فروری کی تاریخ دی جا رہی ہے. بہت سارے لوگوں نے پرانی ویڈیو نکال کے بتایا ہے کہ راجہ صاحب جو ہیں، اپنے راجہ ریاض صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن، وہ تو یہ بات 2 اگست کو بلکہ 4 اگست کو ہی کر چکے ہیں کہ فروری کے اندر 15 فروری کو الیکشن ہوں گے، 2-4 دن اوپر 2-4 دن نیچے. تو یہ 3 دن نیچے آ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جسٹیفیکیشن اس کی آ گئی ہے الیکشن کمیشن کے اندر. جو سوال میں نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ اگر یہ حلقہ بندیوں کا جو قانون ہے یا جو عمل ہے وہ 30 نومبر تک مکمل ہو جانا ہے، تو پھر الیکشن کمیشن کے اوپر آئینی طور پہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ 54 دن کے اندر الیکشن پروسیس مکمل کروا دے الیکشن کا، جب ایک دفعہ حلقہ بندیوں کا پروسیس مکمل ہوتا ہے. لیکن اور 54 دن کا مطلب بنتا ہے 24 جنوری. چیف جسٹس آف پاکستان نے جب اس کیس کا آج کا فیصلہ لکھوایا ہے تو انہوں نے اس تاخیر کا بھی جو جواز دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے اس کو اپنے فیصلے کا حصہ بنا دیا ہے. یوں یہ بات طے ہو گئی کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ 12 فروری سے پہلے تو ہو سکتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے. اور یہ بات سمجھنے کے اندر میں کیوں حق بجانب ہوں گا؟ کیونکہ جناب صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ جس شخص کو اپنا لیڈر کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ شام نہ پوے تو الیکشن ہو جائے. عمران خان صاحب کا اور ان کے جتنے فالورز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، گلی کے اندر، دفتر کے اندر، گھر کے اندر جتنے بھی ہیں، ان کا تو یہی ہے نا، الیکشن کراؤ نا، الیکشن ہو جائے. اب اگر الیکشن 12 فروری سے آگے جاتے ہیں تو اس کے اندر جناب علوی صاحب کی جو ہوگی، پریزیڈنٹ علوی صاحب کی جو ہوگی وہ شامل ہوگی، جو کہ عمران خان کو اپنا قائد کہتے ہیں. اس سے ہم آگے چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ آج کی الیکشن کا جو کیس تھا 90 دن کے اندر الیکشن ہونے کا، اس کے اندر 2 چیزیں بے نقاب ہوئی ہیں. ایک تو یہ ایک یوتھیے بے نقاب ہوئے ہیں، ایک جو کیئر ٹیکر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ بے نقاب ہوئی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا خیال تھا کہ انہوں نے چونکہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر دی ہے، آئینی ترمیم تو وہ کر نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا صدر مملکت کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کی اختیارات ختم ہو گئے. اب صدر مملکت نے بھی کم و بیش اس بات کو مان لیا، کیونکہ انہوں نے جو اگست میں اسمبلیاں ٹوٹی ہیں، تو انہوں نے آگے سپٹمبر میں جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے الیکشن کروانے کی حتمی تاریخ نہیں دی اور یہ کہا ہے کہ مشورہ کر لیں ان تاریخوں کے ارد گرد 6 نومبر تک ہمیں یہ پروسیس مکمل کروا لینا چاہیے. اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے عطر من اللہ صاحب اور امین الدین صاحب بہت برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ گل ہوئی، آپ کو اگر آئین امپاور کرتا ہے، پورا اختیار دیتا ہے الیکشن کی تاریخ دینے میں، تو پھر آپ نے کس لاجک کے تحت صدر کے خلاف کیوں نہ کارروائی کی جائے توہین عدالت کی کہ اس نے تاریخ کیوں نہیں دی؟ حتمی تاریخ کا اعلان کرتا. بھئی حتمی تاریخ کا اعلان کرتا صدر جو تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ چپیڑے مارنے والوں کو دعوت دیتا کہ اس کو چپیڑے ماریں. اس نے تو چپیڑوں سے مرنے کے لیے خط لکھنے پہ اکتفا کیا تاکہ اس کی پارٹی اس سے راضی رہے، اس کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف، اور ان کا قائد بھی ان سے راضی رہے. اس خط لکھے جانے کے بعد جو آپ کو اگر یاد دلاتا چلوں تو عمران احمد خان نیازی صاحب نے ملنے ملانے والوں سے
الوی کا نام لے لے کے لمبے لمبے پلوتے نکالنے شروع کر دیے تھے، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، یعنی کہ گالیاں دینا شروع کر دی تھی ماں بہن کی ننگی اس کو، الوی کو، کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اور دھوکہ کیا دیا تھا؟ وہ دیتا سی کہ الوی صاحب جو تھے چونکہ وہ مزید نوکری کرنا چاہتے تھے اور اگلے الیکشن تک، ادروائز تو وہ فارغ ہو چکے ہوئے ہیں جولائی میں، تو الوی صاحب جو تھے جو کہ وہ نوکری کرنا چاہ رہے تھے، تو نوکری اس شرط پہ ملی کہ تم نے تاریخ نہیں دینی، تو پھر انہوں نے تاریخ نہیں دی اور انہوں نے صرف سجیسٹ کر دیا کہ ان تاریخوں تک نہ کچھ ہو جانا چاہیے۔ اچھا، آج کی پروسیڈنگ نے دونوں کو بے نقاب کیا۔ پی ڈی ایم کو اس وجہ سے بے نقاب کیا، وہ جو کہتے تھے کہ صدر جو ہے وہ تاریخ نہیں دے سکتا، تو ان اے وے عدالت نے یہ کہہ کے آبزرویشن دے کے کہ جناب صدر نے تاریخ کیوں نہیں دی، اس بات کو تسلیم کر دیا یا اس کے اوپر مہر تصدیق لگا دی کہ الیکشن کی تاریخ دینا صدر کا ہی اختیار تھا۔ اس کے اوپر اٹارنی جنرل صاحب مناتے رہے کہ سر وہ قانون سازی ہو گئی تھی جس سے 258B جو ہے وہ غیر مؤثر ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، عدالت نے ان کی بات ہی نہیں سنی اور انہوں نے صدر مملکت کی چنگی چاڑ چمب کی تھی، چنگا چھترول کیتا ان کو۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ جو یوتھیے ہیں، یہ جو کہتے تھے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ تو پی ایم ایل این کا چیف جسٹس ہے، وہ تو کبھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، حالانکہ الیکشن ملتوی کرانا پی ایم ایل این کا تو مطالبہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے سنا ہو یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المدود، تو کل جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے الیکشن کروانے اور جلد الیکشن کروانے کے بارے میں سٹیٹمنٹ جاری کر دیا۔ یہ انہوں نے پہلا اجلاس کیا ہے اپنے منتخب یا چنتخب لوگوں کا جو کہ ہیں اپنے جاتی عمرہ کے اندر ہوا ہے، اور اس سے جو واحد بات ان کے سامنے آئی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سے ان کے ساتھ منسوب کی گئی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور وقت پہ ہونے چاہیے اور جلد از جلد ہونے چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ قاضی عیسیٰ کے صاحبزادے فائز عیسیٰ نے الیکشن کمیشن کو یا پورے نظام کو یہاں سے پکڑ لیا، انہوں نے کہا الیکشن کڈو، الیکشن کرواؤ۔ تو وہ یوتھیے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کردار کشی کی مہم چلاتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، وہ بھی بے نقاب ثابت ہوئے اور 1,75,635 مرتبہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ ٹھیک ہے، گنتی میں اندازے نال کیتی ہے، ویسے وہ اس تو زیادہ ہے گنتی، اور ہر بات تو ان کی جھوٹ ہوتی ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی انہوں نے کردار کشی کی اور قاضی صاحب کے اوپر الزامات لگائے، یہ صدیق جان جیسے یوتھڑوں نے، تو نتیجے کے طور پہ قاضی صاحب نے کہا کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں کھڑے، آج انہوں نے کہا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ بہرحال ملک جمہوریت کی طرف بڑھ رہا ہے اور جو بھی اس کو جمہوریت کی طرف بڑھانے کے لیے زور لگا رہا ہے ہم اس کے ساتھی ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے مطلب ہے کہ ان غیر منتخب عناصر کی باتوں میں نہیں آئے۔ ویسے فروری تک بھی تو ان کا فلوک لگ ہی گیا۔ ایک بات اس سے بھی تو ثابت ہو گئی نا کہ 15 فروری تک تو یہ کیئر ٹیکر رہیں گے نا، الیکشن 12 کو الیکشن ہوں گے، 13 تک رزلٹ کمپائل ہوتا رہے گا، 14 کو جا کے یا 15 کو تو حلف اٹھایا جائے گا، تو یہ کیئر ٹیکر پھر ہی گھر جائیں گے نا۔ تو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں نومبر کی ابتدا ہے آج، تو نومبر، دسمبر، جنوری تو فروری، 4 مہینوں کا اور فلوک لگ گیا۔ جولائی میں توڑی گئی تھیں اسمبلیاں 9 جولائی کو، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، 4 مہینے، 8 مہینہ جھوٹا ہے مفتی جی لے کے ٹوٹ گئے تھے، حالانکہ کسی بھی طرح سے یہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں بنتا تھا۔ 8 مہینے کی عیاشی کر کے اپنے آپ کو شہباز شریف ثانی کہہ کے اور پنجاب کی پوری تباہی پھیر کے جو ہے کوئی سڑک نہیں چھڈی جی ہوتے کھڈا نہ پیا ہوا، یعنی کہ لاہور کی پریمیئر سڑک ہے نہر والی سڑک اور کراچی کی پریمیئر سڑک ہے تارک روڈ، دونوں کے اندر 6-6 انچ کے کھڈے پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ موصوف جو ہیں پتہ نہیں کیا کچھ بناتے پھر رہے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ۔ چلیں سندھ کے وزیر اعلیٰ تو میرا مطلب ہے ان کے سے تو کوئی پوچھا نہیں جا سکتا نا کہ وہاں پہ تو جو ایک مستقل عذاب ٹوٹا ہوا ہے پیپلز پارٹی کی شکل میں پچھلے 15 سال سے،
لیکن تے میرا مطلب ہے پچھلے 5 سال بڑی بیسٹ گورننس رہی ہے نا جی. ہاں جی, پچھلے 5 سال جو ہے اس ملک کے اندر بیسٹ آف دا بیسٹ گورننس رہی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ کیئر ٹیکر صاحبان آ گئے اور انہوں نے آ کے واردات ڈالنی شروع کر دی ہے. تو کچھ ہے. میرا مطلب ہے کہ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا, بنا کے ہی ویکھ لیندے قاضی فائز عیسیٰ نے کی کرنا سی تواڈے نال. تو جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایوان صدر سے رابطے کاری میں مصروف ہے, لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا. بہرحال الیکشن جو شارٹ آرڈر آیا ہے اس کے اندر قاضی صاحب نے 12 فروری کو ججمنٹ کا حصہ بنا دیا اور کہا کہ میں نے ادھر نہیں ہون دینا. چلیے 12 فروری تک ہی صحیح, ان غیر منتخب لوگوں سے جان چھوٹے گی. یہ جو ہے ہر بلہ جو ہے وہ اپنے مرضی کے دودھ کا جو ہے وہ رکھوالا بنا دیا گیا ہے. ٹیکسٹائل ملر کو منسٹر بنایا گیا ہے, اس بات کا وہ فیصلہ کرے کہ ٹیکسٹائل ملوں کو گیس کس ریٹ پہ ملے گی, کتنے کم ریٹ پہ ملے گی. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا جو مالک ہے اور جو لوگوں کے جیبیں کاٹتا ہے والدین کی اور اس کے نتیجے کے اندر پگمیز اور جاہل پیدا کرتا ہے, اس کو اس بات کا انچارج بنایا گیا ہے کہ وہ ایجوکیشن کو ذرا مناسب طریقے سے دیکھے. جرنلزم کے اندر جو صاحب ہیں انہیں میرا مطلب ہے کہ سب چھوڑ ہی دیں اس بات کو. کس طرح سے انی پڑی ہوئی ہے, اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا انی پیوے تے کتے چٹنا, اس طرح کا حساب بنا ہوا ہے. یہ سارے چاٹنے کے لیے کتے اپنے گھر سے لے کے آئے ہوئے ہیں اور یہ انوں کی طرح پیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بڑی تپ چڑھی ہوئی ہے ان کیئر ٹیکر کے اوپر. 4 مہینے انہوں نے مفتی دے اور لگ گئے یار, فلوک لگ گیا ان کا, کیونکہ یہ اچھی پی آر رکھتے تھے اور اچھے کاروباری مفادات تھے اور اچھے پیسے رشوت میں دے سکتے تھے کسی کو لگانے کے لیے. تو یہ منسٹر لگ گئے یار, اور 8 مہینے منسٹر رہ گئے یار. یہاں پہ منتخب وزیر اعظم کے خلاف 8ویں مہینے دھرنا شروع ہو جاتا ہے یار, اور یہ 8 مہینے کا جھوٹا لے کے اور جان ڈے. ٹھیک ہے نا. بہرحال انہوں نے جن کو رشوتیں دی ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہو, ان کا بھی بیڑا غرق ہو. یہ جو ملک و قوم کو لوٹ کے جا رہے ہیں, اور یہ 20-25 سال تک جو انہوں نے سن لگائی ہے نا قومی خزانے کو, یہ واپس نہیں ہونی. یہ جو اپنے اپنے مفادات کا کھیل کھیل کے اور یہ جو قومی خزانے کے اندر سوراخ کر کے اور وہ سارے کا سارا اپنی تجوریوں کی طرف لے کے گئے ہیں, اس کے بعد پایا نا کہ 20-25 سال نقصان پورا نہیں ہونے لگا اس ملک کا. بہرحال میں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی ذرا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں کھڑے, وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. شکر ہے کوئی آئین پاکستان کے ساتھ بھی کھڑا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.